یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا۔ اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت۔ کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب، یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا، لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس بورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ اگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اب انجینئر صاحب کا وہ جو فرمانا ہے قرآن مجید کی آیت پیش کر کے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اتنی آیت تو حنفی بیان کرتے ہیں یا مقلدین بیان کرتے ہیں، اگلی آیت نہیں بیان کرتے ہیں۔ میرے بھائی بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ مقلدین کا مسئلہ صرف اتنی آیت سے نہیں، پوری آیت سے جو ہے نا بھی ثابت ہوتا ہے، پوری آیت سے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ پوری آیت جو ہے قرآن کی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت تو بالکل اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل آپ کی بات سے متفق ہے۔ اولی الامر کی جب اطاعت آئے گی تو وہاں پہ مشروط ہے وہ اطاعت، بالکل صحیح، ہم بھی مانتے مشروط ہے، اس لیے تو ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہر بات تو نہیں مانتے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے علماء احناف نے بہت سے مسئلے میں جو ہے نا ان کی رائے کو چھوڑ دیا، ان کے فتوے کو چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر اگر بارش نہ ہو تو نماز استسقاء کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نماز استسقاء کے قائل نہیں تھے، وہ صرف دعا کے قائل تھے، اور وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے وہ دعا کے قائل ہیں، انہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اس مسئلے پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ دیا، اور ہم حنفی جتنے بھی، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے وہ بریلوی ہو، سب کے سب نماز استسقاء کے قائل ہیں، اس کو سنت مانتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، میں نے خود پڑھی ہے۔ میرے بھائی اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیقے کو سنت نہیں مانتے، جبکہ حنفی مانتے، چھوڑ دیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کو، تو یہ مشروط اطاعت آ گئی نا، یہ جو مشروط کا ذکر کیا تو ہم نے یہ ثابت کر دیا، یہ تو مشروط اطاعت یہاں پر تھی، جبھی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کئی اقوال کو چھوڑ دیا، ان گنت اقوال کو چھوڑا ہے حناف نے۔ ادھر ٹائم بہت شارٹ ہے، میں سارے کے سارے اقوال بیان نہیں کر سکتا یا سارے کے سارے فتاویٰ بیان نہیں کر سکتا جو علماء احناف نے چھوڑ دیے۔ تو میرے بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مشروط اطاعت ہے، یہاں تک بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ہے تو تقلید تو ہے، اطاعت تو ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو واضح طور پر ثابت کر دیا کہ دیکھیں تقلید بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے، اتباع بھی بغیر دلیل کے ہوتی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ اس مسئلے پر کسی عالم کی قول پیش کرتے ہو، چاہے وہ کسی بھی صدی کا عالم ہو، چاہے وہ تابعین میں سے بھی کوئی قول پیش کرتے ہو کہ فلانا تابعین نے یا فلانا امام نے یا فلانا محدث یا فلانا جو ہے نا عالم نے یہ کہا ہے کہ تقلید جو ہے وہ بغیر دلیل کے ہوتی ہے اور اتباع بالدلیل کے ہوتی ہے، تو میرے بھائی ان کا یہ قول ماننا بھی تو تقلید ہے۔ ان کے اس قول کی دلیل کس کے پاس ہے؟ کس نے کہا یہ کہ اس عالم کا قول جو ہے وہ مان لو،
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि इस आलिम का कौल जो है वो हुज्जत है। अगर हम उस आलिम के कौल को लेते हैं तो वो भी तो तकलीद हुई। इसकी दलील क्या है कि वो आलिम जो फरमा रहे हैं वो बिदलील है, वो भी तो बगैर दलील के फरमा रहे हैं। तो मेरे भाई ये बेवकूफ बनाने का तरीका है लोगों को, आम आवाम को जो कुरान और हदीस से नावाकिफ हैं, जिनके पास इल्म नहीं है, बसीरत नहीं है, तफक्कुर नहीं है, वो आपकी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन जिन लोगों के पास अक्ल व शऊर है, इल्म रखते हैं, वो आपकी बातों को रद्द कर देंगे कि बेवकूफ बना रहे हैं ये। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब अगली आयत की तरफ चलते हैं कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, यानी मुसलमानों में जब भी इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटो। तो मेरे भाई सवाल ये पैदा होता है कि जब इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह में या बकिया अइम्मा कराम में, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह में जो इख्तलाफात हुए, तो क्या उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ नहीं लौटाया? मेरे भाई सबने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ ही लौटाया, लेकिन इख्तलाफ बाकी रहा। इसकी मिसाल सहाबा कराम में भी मिलती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाने के बावजूद इख्तलाफ बाकी रहे, तब क्या करेंगे? तब क्या किया जाएगा? ये जो मुक़ल्लिद का जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना, ये इस जो ना, मैं आपको जो हदीस बयान कर रहा हूँ इससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि इसका असल मकसद क्या है। या जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाने के बावजूद भी इख्तलाफ बाकी रहे तो क्या किया जाएगा? ठीक है, तो सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की एक जमात को बनु कुरैज़ा भेजा। ठीक है, बनु कुरैज़ा की तरफ जो है सहाबा कराम को भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और भेजते हुए जब वो निकल रहे थे तो फरमाया कि असर की नमाज बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ना, यानी रास्ते में कहीं नहीं रुकना। क्योंकि पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद से फरमाया कि असर की नमाज, नमाज असर बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ना, रास्ते में कहीं नहीं पढ़ना। सहाबा कराम निकले, जब निकले तो रास्ता तवील था और तवील मजीद हो गया, असर का वक्त आ गया, चलते चलते असर का वक्त आ गया। सहाबा कराम में से कुछ सहाबे रसूल ने फरमाया कि असर का वक्त हो गया है, नमाज अदा कर लेनी चाहिए। ठीक है, यकीनन उनके पास कुरान से दलील होगी। ठीक है ना, कुरान की आयत में क्या है? हाफिजू अला सलाति व सलातिल वुस्ता, यानी अपनी नमाजों की हिफाजत करो, खुसूसन दरमियानी नमाज की, यानी असर की नमाज की हिफाजत करो। और असर का वक्त आ गया, सहाबा कराम के पास ये आयत थी, उनको पता था इस आयत के बारे में, लिहाजा सब उसमें से कुछ सहाबा कराम ने फरमाया कि हाँ असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो वरना कज़ा हो जाएगी। दूसरे साहब रसूल जो दूसरी जमात थी उन्होंने फरमाया कि नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज असर बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ना, लिहाजा हम बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ेंगे। फिर निकले आगे, असर का वक्त खत्म होना शुरू हो गया, असर का वक्त जो है वो कज़ा होने लगा। तो साहबे रसूल ने, एक जमात ने कहा कि भाई नमाज कज़ा हो जाएगी, नमाज पढ़ लेनी चाहिए, असर कज़ा होने वाली है। दूसरी जमात ने कहा सहाबा कराम की कि नहीं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो हम नमाज असर बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ेंगे। लिहाजा दो जमातों में से इख्तलाफ हुआ इस मसले पर, असर की नमाज पढ़ने पर, रफुल दैन पर नहीं, छोटा मसला है, आमीन बिल जहर पर नहीं, सूरह फातिहा पढ़ने या ना पढ़ने पर नहीं, पूरी की पूरी नमाज के ऊपर इख्तलाफ हुआ सहाबा कराम का कि पढ़नी है या नहीं पढ़नी, और वो भी खुसूसन दरमियानी नमाज के ऊपर जिसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि इसकी हिफाजत करो, उसके ऊपर इख्तलाफ हुआ। और एक जमात ने कहा कि असर की नमाज पढ़ ली जाए और उन्होंने पढ़ ली। सहाबा कराम की दूसरी जमात ने नमाज कज़ा कर दी, अब नमाज असर बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ी, यानी कज़ा कर कर पढ़ी। जब ये मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश किया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर किसी को नकीर नहीं फरमाया, यानी किसी को मलामत नहीं की। साहब रसूल की वो जमात जिन्होंने नमाज असर अदा कर ली थी उसको भी कुछ नहीं कहा, और जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, कज़ा कर रही, बनु कुरैज़ा पहुंच कर पढ़ी, उनको भी कुछ नहीं कहा, खामोशी फरमाई। ये हदीस इस बात की दलील है कि मेरे भाई इख्तलाफ होने के बावजूद जब इख्तलाफ होता है और दोनों गुरोह या दोनों मुज्तहिदीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लौटाते हैं,
اس کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو پھر دونوں برحق ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا دونوں برحق کیسے ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہتا ہے دوسرا وہ کہتا ہے, ایک غلط بات کرتا ہے دوسرا صحیح بات کرتا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے غلط بات دوسرا کر رہا ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے میرے بھائی دونوں. اب مثال ہے نا, آپ خود سوچیں, جن صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی وہ غلط تھے یا جنہوں نے قضا کر لی وہ غلط تھے؟ آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, جیسے آپ لوگ خود فرماتے ہیں نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام شافعی بھی صحیح, امام احمد بھی صحیح, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی صحیح اور امام مالک رحمہ اللہ بھی صحیح. کیسا ہو سکتا ہے؟ دونوں برحق کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ بالکل اسی طرح سے دونوں برحق ہو سکتے ہیں جیسے یہ دونوں صاحب رسول کے گروہ برحق تھے. دونوں نے نماز کے مسئلے پر اختلاف کیا اور دونوں کے اختلافات بڑے جناب بالکل مستند اختلافات تھے, لیکن دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بھائی اختلاف اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف ہو سکتا ہے. جیسے کہ ہوا نا, ایک نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا اور نماز پڑھ لی, حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے نماز ادا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز عصر کی حفاظت کرو. دوسری جماعت نے کیا کیا, انہوں نے نبی کے فرمان کو اللہ کے فرمان کے تابع نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ نبی کا فرمان بالکل ویسے ہی ہے جیسے اللہ کا حکم ہے, لہذا نبی کی بات جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نماز اس وقت ہی پڑھیں گے جب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہیں کی انہوں نے, لہذا دونوں میں اختلاف ہوا, دونوں کا اختلاف باقی رہا اور دونوں برحق پر. جس طرح سے یہ دونوں گروہ صحاب رسول کے برحق ہیں, حق پر ہیں, بالکل اسی طرح سے شافعی حضرات بھی حق پر ہیں, حنفی بھی حق پر, مالکی بھی حق پر اور حنبلی بھی حق پر. اس کی وجہ یہی ہے کہ سب میں جو اختلافات ہوئے ہیں سب نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹایا, لیکن اختلاف باقی رہا. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کے باوجود بھی اختلاف باقی رہے تو پھر دونوں یعنی سب کے سب حق پر ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے.